السلام علیکم دوستو، صومالیہ کے خوفناک قزاقوں نے کئی جہاز لوٹ لیے۔ دنیا انہیں مجرم سمجھتی ہے، لیکن صومالی عوام کے لیے وہ ہیرو تھے، اپنے روبن ہوڈ۔ اس پورے منظر میں سب سے مشکل کام جہاز تک پہنچنا، رسی باندھ کر چڑھنا تھا، اور یہ کوشش ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ مقامی صومالی قبائل کے غنڈوں کو ہتھیار دیے گئے، بدلے میں اجازت دی گئی کہ ان کے علاقے میں زہریلا فضلہ پھینکا جائے۔ اس کو گنز پارویسٹ کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ ممالک اپنے شہریوں کو مذہب اور نسل کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں۔ صومالی ڈکٹیٹر ان کو قبیلوں کی بنیاد پر تقسیم کرتے تھے۔ ملک میں خوراک اور روزگار کی شدید کمی تھی، اسی لیے نوجوان لڑکوں کے لیے قزاقی ہی گھر چلانے اور کھانے کا واحد ذریعہ بن گئی۔ اپریل 2009 کو ایک امریکی پرچم والا جہاز میرسک الاباما بحر ہند سے گزر رہا تھا۔ یہ عمان سے کینیا جا رہا تھا اور اس میں امدادی سامان تھا۔ جب یہ صومالیہ کے ساحل سے تقریباً 440 کلومیٹر دور تھا، جہاز کے ریڈار پر اچانک کچھ روشنیوں کے آثار ظاہر ہوئے۔ عملے نے ریڈار سے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی کشتی تیزی سے جہاز کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ان کے ذہن میں صرف ایک بات آئی، پھر سے نہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 بار ایسی کشتیاں قریب آ چکی تھی، مگر وہ بچ نکلے تھے۔ مگر اس بار کشتی کے قریب آنے پر ریڈیو پر ایک پیغام موصول ہوا۔ عام طور پر اس صورتحال میں جہاز اپنی رفتار بڑھا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ تب ممکن ہوتا ہے جب قزاق دور ہوں، کیونکہ بڑے جہاز کی زیادہ سے زیادہ رفتار 18 سے 20 ناٹس ہوتی ہے، جبکہ صومالی قزاقوں کی تیز رفتار کشتیاں 25 ناٹس سے زیادہ اوپر جا سکتی ہیں۔ قزاقوں کی کشتی کو قریب آتا دیکھ کر کپتان رچرڈ فلپس نے الارم بجا دیا۔ سب لوگ سیف روم کی طرف بھاگے۔ دفاع کے زیادہ طریقے نہیں تھے، صرف پانی کی نالیاں جن سے قزاقوں پر پانی پھینکا جا سکتا تھا، مگر وہ زیادہ مؤثر نہیں تھی۔ جلد ہی جہاز پر سیڑھی لگنے کی آواز آئی اور پہلا صومالی قزاق جہاز پر چڑھ گیا۔ جہاز میں 19 سے 14 عملے کے افراد سیف روم پہنچ گئے۔ وہ چھپ گئے اور کپتان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ برج پر رہ گیا۔ برج وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سے جہاز کنٹرول کیا جاتا ہے۔ قزاقوں کے چڑھنے کے بعد سٹیئرنگ پر موجود ملاح نے جہاز کو جھٹکے دینا شروع کیے، جس سے قزاقوں کی کشتی الٹ گئی اور وہ بھاگ نہیں سکے۔ کل 4 قزاق جہاز پر چڑھنے میں کامیاب ہوئے، جن کا لیڈر 18 سال عبدالوالی عبدالقادر موسیٰ تھا۔ ان چاروں نے کپتان فلپس اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا اور ان پر بندوقیں تان لی۔ انہوں نے کہا کہ وہ قتل نہیں کریں گے، بس پیسے چاہیے۔ کپتان نے جہاز کے انجن بند کر دیے۔ قزاقوں نے باقی عملے کے بارے میں پوچھا۔ ایک رکن زاہد رضا نے کہا کہ جب تک سب کو یقین نہ آ جائے کہ وہ سب ٹھیک ہے، وہ باہر نہیں آئیں گے۔ موسیٰ نے باقی عملہ دیکھنے کا اصرار کیا۔ رضا وہ دکھا دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اپنی بندوق یہاں چھوڑ دے۔ موسیٰ نے حامی بھری اور دونوں نیچے اترنے لگے۔ جیسے ہی وہ انجن روم کے پاس سے گزرے، ایک شخص اچانک باہر نکلا۔ یہ چیف انجینئر مائک پیری تھا۔ اس نے موسیٰ کے ہاتھ پر وار کیا اور اسے باقی عملے کے ساتھ سیف روم میں بند کر دیا۔ اب قزاقوں کا لیڈر قید ہو گیا۔ باقی 3 قزاق پریشان ہو گئے۔ انہوں نے شرط رکھی کہ اگر ان کے لیڈر کو واپس کر دیا جائے تو وہ کپتان فلپس کو لے جائیں گے اور بعد میں واپس کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنا لیڈر واپس لیا، 4 قزاقوں نے کپتان فلپس کو اغوا کر لیا اور لائف بوٹ میں بیٹھ کر بھاگ گئے۔ کیپٹن فلپس، یہ واقعہ 2013 کی مشہور فلم میں دکھایا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی امریکی جہاز کو قزاقوں نے اغوا کیا تھا۔ پوری دنیا کی توجہ اس واقعے پر مرکوز ہو گئی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے دی عدنان چینل۔